نے مجھے خود سے الگ کیوں کیا اور مجھے کیوں ٹھکرا دیا تھا، یہ بات آج تک میرے ذہن میں گھومتی ہے، اور جب بھی میں اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگاتی ہوں نا، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں اپنی ماں کے پیار کے لیے ترستی رہی تھی۔ السلام علیکم پیاری بہنیں، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کرے، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا دے، اور جن کے گھر نہیں ہیں اللہ پاک انہیں اپنے گھر ضرور عطا کرے۔ سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ چینل پہ نیو ہیں پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، جلدی سے میرے 5K کمپلیٹ ہو جائے نا، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے، اور آپ سب کی سپورٹ سے، آپ سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی، اور جو میں اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں نا اللہ تعالیٰ مجھے ضرور ہمت دیں گے اور میں ضرور کر پاؤں گی۔ آج بچے گئے ہوئے تھے ان کی جو قرآن پاک والی باجی ہیں ان کے گھر، وہ مہینے میں ایک بار بچوں کو اکٹھا کر کے نا تھوڑی بہت نعتیں وغیرہ پڑھوا لیتی ہیں، میلاد کروا لیتی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا بچوں کو کچھ منگوا کے یا بنا کے کھلا دیتی ہیں۔ میرے بچے بھی کہہ رہے تھے ماما ہم بھی ایسے کریں، تو میں نے کہا انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ جیسے 1K ہمارا ہوا ہے نا کمپلیٹ، تو ہمیں بچوں کو بلا لینا چاہیے تھا، کچھ نہ کچھ میں بنا لیتی یا باہر سے منگوا لیتی۔ تو انشاءاللہ طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سیٹ ہو جائے تو بزی روٹین ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ایک دن نا بچوں کو بلا کے ہم بھی ایسے ہی کچھ نہ کچھ جو ہے نا بستی میں بچوں کو انوائٹ کر لیں گے، اور پھر کچھ نہ کچھ بانٹ بھی دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خوشی دی ہے۔ بس جلدی سے میرے 5K آپ کمپلیٹ کروا دینا، میرے لیے یہ بہت بہت بڑی بات ہوگی۔ اس سے پہلے میں نے سوچا ہسبینڈ کے کپڑے پریس کر دیتی ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں ناشتہ بناؤں گی۔ کل الحمدللہ ہمارے پاس رات کو بارش ہو رہی ہے، تو پھر ہم اندر برآمدے میں سوتے ہیں، اور وہ بھی کمبل وغیرہ ڈال کے سوتے ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے۔ برآمدے میں جیسے سوئے ہیں نا، صبح نماز پڑھ کے واک سے آ کے ہم لوگ سو گئے تھے، ہم نے آج تلاوت بھی نہیں کی، اتنی کوئی سستی ہو رہی تھی بس، تو پھر جو ہے نا لیٹ اٹھے۔ ناشتہ ہمارا وہی سمپل تھا، ہسبینڈ میرے بچوں کے لیے نان لے کے آئے تھے، انہوں نے کہا تم لیٹ اٹھی ہو تو بچوں کے لیے میں نان لے آتا ہوں، ان کے لیے میں نے تندور کی روٹی گرم کی تھی، اور آج ماشاءاللہ ہماری بستی سے ایک انکل گئے ہوئے تھے عمرے پہ، انہوں نے ہمارے گھر بہت سارا گوشت بھی بھیجا ہے، مٹن تھا الحمدللہ، اور ساتھ میں کھجور وغیرہ اور آب زمزم بھیجا ہے، تو میں نے گوشت کے نا 3 حصے بنا کے پیکٹ رکھ دیے۔ میں نے کہا مٹن ہے تو پھر اس کا شوربہ بھی اچھا لگتا ہے، ضروری تو نہیں ہے، 1 کلو سے مجھے زیادہ لگ رہا تھا، تو میں نے کہا آج بناؤں گی تو پھر سارا ہی کھائیں گے تو کھا لیں گے، اس طرح 3 دن گزارا ہو جائے گا، تو میں نے اس کے نا 3 شاپر بنا کے رکھ لیے تھے۔ یہاں پہ میں نے سوچا کہ بستر وغیرہ سب سے پہلے جھاڑ دیتی ہوں، اس کے بعد گھر کی صفائی وغیرہ کروں گی، اور آپ بہنوں کا بہت بہت شکریہ جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگ میرے ولاگس کو پسند کر رہے ہیں، اور جنہوں نے کہا آپ ہی ولاگ کا ٹائم تھوڑا بڑھائیں، تو میں نے ٹائم تھوڑا بڑھا دیا ہے۔ میں بس اس لیے ولاگ کا ٹائم نہیں بڑھا رہی تھی، میں نے کہا کہیں آپ لوگ مجھ سے بور نہ ہو جائیں اور میرے ولاگ ہی دیکھنا آپ لوگ چھوڑ دیں۔ شروع میں ہی اللہ پاک نے اتنا کرم کیا ہے، اور پھر یہیں پہ یہ سارا کچھ رک گیا، تو پھر آپ کی آپی تو پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جائے گی۔ میں گھر کی کلیننگ کرتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو سٹوری بتاتی ہوں، آپ کو شاید میرے تھمبنیل سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ میں نا جب 2.5 سال کی تھی میرا بھائی پیدا ہوا تھا، ہم 2 بہن بھائی ہیں، بھائی مجھ سے چھوٹا ہے، میرے ابو جاب کرتے تھے، تو میں جب 2.5 سال کی تھی، میرا بھائی جس دن پیدا ہوا نا اسی دن میری خالہ مجھے لے کے چلی گئی تھی اپنے ساتھ، مطلب کہ چھوٹا بچہ ہے ماما کے پاس تو وہ کس طرح سے سنبھالیں گی، بچہ پیدا ہو گیا ان کے لیے مشکل ہوگا، تو وہ مجھے لے کے چلی گئی تھی۔ اور آپ سوچیں کہ ایک 2.5 سال کا بچہ ماں سے الگ ہو جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میری ماما کی غلطی ہے، انہوں نے مجھے کیوں دیا تھا، یا خالہ کی غلطی ہے، وہ بھی مجھے محبت سے لے کے گئی تھی۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ میرے لیے بہت مشکل تھا اس وقت، تو مجھے نہیں پتہ تھا اتنا، میں چھوٹی تھی، ظاہر ہے گزر گیا وقت، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، میں وہاں پہ پھر جوائنٹ فیملی تھی، ماموں تھے، مامی تھی، اور بہت ساری خالہ اور سارے جتنے بھی رشتہ دار تھے ننیہال میں، اور میرے ننیہال کا اور امی جو ہمارا گھر تھا اس کا فاصلہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا تھا، تو ہفتے میں ایک بار یا کبھی کبھار امی سے ملاقات ہوتی تھی، اور پھر جب میں دیکھتی تھی ماؤں کو وہ اپنے بچوں کو پیار کر رہی ہیں، یقین کریں مجھے اتنا اپنی امی کی کمی محسوس ہوتی تھی حد سے زیادہ۔ میرے ابو جاب کرتے تھے، وہ باہر ہوتے تھے، تو ابو بھی مطلب گھر سے باہر رہتے تھے، تو امی کا اکثر چکر لگتا تھا میرے ننیال میں، آتی جاتی رہتی تھی، لیکن وہ چیز نہیں تھی جو ایک بچے کو چاہیے ہوتی ہے ماں سے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کسی کے گھر میں رہنا آسان نہیں ہوتا، میں آج بھی اپنی ماموں کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اب بھی وہ بیمار ہیں، ڈائلیسس چل رہے ہیں ان کے، آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحت دے جو بھی بیمار ہیں، اور میرے ماموں کو بھی صحت دیں۔ پھر جب دعا کرتی ہوں نا اپنے لیے، تو پھر سسٹر کامنٹ کرتی ہیں کہ آپ دعا میں کنجوسی کرتی ہیں، اپنے لیے کرتی ہیں اور دوسروں کے لیے نہیں کرتی، تو میں ماموں کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے مجھے بہت پیار دیا، اور ان کی جو میری مامی تھی وہ بھی میری پھپھو تھی،
لیکن پھر بھی جو اپنے گھر والی بات ہوتی ہے، جو اپنی ماں والی بات ہوتی ہے، وہ چیز نہیں ملتی آپ کو۔ خالہ نے بھی میرا بہت خیال رکھا، مجھے بہت پیار دیا۔ ایک خالہ میری ان میرڈ تھی، ایک خالہ کو ڈیورس ہوئی ہوئی تھی، 2 تھیں وہ، ان کا الگ سے روم تھا، الگ سے سیپریٹ سسٹم تھا، وہیں پہ میں بھی رہتی تھی۔ لیکن امی کی مجھے بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی تھی۔ ماں باپ سے جیسے کہتے ہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ تو نہیں تھا۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے نا، امی لوگ پھر راول پنڈی شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ میرے بابا کی جاب وہاں ہو گئی تھی، تو امی وہاں چلی گئی تھی۔ اس کے بعد تو جو میں اداس ہوتی تھی امی کے لیے، مجھے آج بھی رونا آتا ہے، اور اس وقت بھی مجھے رونا آ رہا ہے کہ میں نے وہ وقت کیسے گزارا ہے، بس مجھے پتہ ہے۔ جب میں دیکھتی تھی لوگوں کی مائیں بچوں کو پیار دیتی ہیں، پاس بلاتی ہیں، کوئی مجھے ڈانٹ دیتا تھا، کوئی غصہ کرتا تھا، تو میں برداشت کر لیتی تھی۔ ظاہر ہے میں نے برداشت کرنا تھا، تو میں نے بس بچپن سے ٹف ٹائم دیکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پیدا ہوئی ہوں اور میں نے ٹف ٹائم دیکھا ہے، اتنا دیکھا ہے، تو میں بس آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ اور اس وجہ سے میں نے پھر اپنی سسرال کی بھی ہر سختی برداشت کی کہ میری بیٹیاں مجھ سے دور نہ ہوں، میں ان کے پاس رہوں، ان کے ساتھ رہوں، وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کریں۔ ماموں لوگ بہت پیار دیتے تھے، لیکن ماموں کا جو چھوٹا بیٹا تھا اس کی میری اکثر لڑائی رہتی تھی، اور وہ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ شاید اس وقت میں غلط کرتا تھا۔ اکثر اس طرح کی غلط باتیں کر جاتا تھا نا کہ آپ ہمارے ٹکڑوں پہ پلتی ہو۔ میں آج بھی یہ بات کر رہی ہوں، مطلب کبھی وہ سن بھی سکتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی تھی، بہت زیادہ۔ تو بس آپ کو کیا بتاؤں کہ جب دوسروں کو دیکھتی تھی وہ اپنے ماں باپ سے باتیں کرتے ہیں، مجھے اپنے ابو سے بہت زیادہ پیار تھا، اور ابو کبھی کبھار نظر آتے تھے، مطلب سالوں بعد ان سے ملنا۔ اسکول میں جاتی تھی، ایک ٹاٹ والا جیسے لٹریسی اسکول ہوتے ہیں وہاں پڑھنے جاتی تھی، وہاں پہ ٹیچر پیار کرتی تھیں، چیز کے پیسے بھی خالہ دیتی تھیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے میرے بابا جیسے جاب کرتے تھے اور جس طرح سے جو میرا حق تھا نا وہ مجھے نہیں ملا، اور آج تک میں نے یہ بات یقین کریں کبھی کسی کو نہیں بولی۔ میں نے اس چیز کو بہت محسوس کیا ہے، مجھے اتنی اچھی تعلیم نہیں ملی، اور بس بچپن سے میں نے بہت زیادہ مسائل دیکھے ہیں، تو بس اب اس لیے چینل بنایا کہ میں اپنی بچیوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ شاید میں آگے نہیں بول پاؤں گی، پتہ نہیں کیوں میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، بس آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے، اسی طرح مجھے سپورٹ کرنا ہے، اسی طرح میرے ساتھ رہنا ہے، اور بس دعا کریں کہ جو میں کرنا چاہتی ہوں اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، وہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ میں خود کو کامیاب دیکھ رہی ہوں، مطلب اچھے ویوز آ رہے ہیں، آپ لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں، پیار بھی دیتے ہیں، تو مجھے اپنی قسمت پہ یقین نہیں ہو رہا۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ پتہ نہیں کیوں آج مجھ سے نا وائس اوور نہیں ہو رہا، کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ فل انرجی سے ولاگ بناؤں گی، اور ایک اچھی سی روٹین کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ولاگ۔ اصل میں اتنے سال یہ باتیں دل میں دبی رہی ہیں نا، تو اب جب یہ ساری باتیں دل سے باہر آ رہی ہیں تو پھر بس عجیب سا میرا حال ہوا ہے۔ خیر اللہ آپ بہنوں کو سلامت رکھے، خوش رہیں۔